بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں کامران خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہم پاکستان اور دنیا۔ ویورز، آج 19 تاریخ ہے جنوری کی، سال ہے 2023 اور دن ہے تھرسڈے، جمعرات کا دن۔ ویورز، آج یہ ہمارا 5واں ولاگ ہے اور آج ہمارا ٹاپک پاکستان نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے 4 ولاگز اپنے پاکستان پہ کی ہیں۔ 3 ولاگز اصل میں، پہلا ولاگ ہمارا تعارفی ولاگ تھا اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ولاگز میں کون کون سے موضوعات شامل ہوں گے۔ ویورز، آج ہمارا ٹاپک ہے ترکی۔ ترکی اس لیے کہ ویورز سال 2023 شروع ہو چکا ہے اور یہ 2023 کا سال اسلامی دنیا کے لیے اور خاص طور پہ ترکی کے لیے بے حد اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ویورز آج سے 1 صدی پہلے ترکی پہ بہت بڑی عالمی پابندیاں لگا دی گئی تھیں اور اس کے نتیجے میں ترکی کے بے شمار عالمی دنیا میں اس کے ایسٹس بھی ترکی سے واپس لے لیے گئے تھے، ان پہ قبضہ کر لیا گیا تھا۔ تو یہ 100 سال کا معاہدہ تھا جو 2023 میں پورا ہونے لگا ہے اور اس کے بعد ترکی ویورز عالمی منظرنامے پہ اس معاہدے سے آزاد ہو کے مزید بہتر انداز میں اپنا کردار ادا کر سکے گا۔ ویورز، یہ معاہدہ لوزان تھا، یہ معاہدہ لوزان کے تحت ہی ہوا تھا۔ یہ معاہدہ لوزان کیا تھا، اس پہ بات کریں گے اور یہ کیسے ہوا تھا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویورز، ترکی کی ایک بہت شاندار اور ایک وسیع تاریخ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اتنی بڑی سلطنت قائم کر لی جو 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، اور ہنگری بھی ان کے دائرہ اختیار میں تھا اور ان کی افواج آسٹریا کے پایتخت تک جا پہنچی تھی۔ اس سلسلے میں ویورز ایک ہمارے ہاں ٹی وی سیریل ڈرامہ بھی چل رہا ہے ٹی وی پہ، ارطغرل یا عثمان۔ ویورز، ڈرامہ سیریل میں بہت سی چیزیں اس طرح سے نہیں بیان کی جاتی جس طرح سے تاریخ میں ہوئی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں سنسنی کے لیے ڈرامائی انداز میں بھی بتائی جاتی ہیں۔ ویورز، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اس وقت کی یورپی، فارسی اور عربی تاریخ نویسیوں کی لکھی ہوئی تحریروں کے مطابق کچھ حقائق بتا سکیں، اور یہ بھی کہ ویورز ترکی کی تاریخ اپنے اندر ایک ایسی تاثیر اور کیفیت رکھتی ہے کہ اس پہ جتنی بھی بات کی جائے دل نہیں بھرتا۔ ویورز، یہ کون لوگ تھے، کیا کرتے تھے اور کس طرح سے اتنی بڑی سلطنت قائم کر لی، اور یہ اصل میں دائرہ اسلام میں کس طرح سے داخل ہوئے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے ہم اپنے اس ولاگ میں۔ ویورز، یہ وسطی ترکمانستان کے کچھ خانہ بدوش قبائل تھے جو مشرقی یورپ اور وسطی ایشیائی ریاستوں کی طرف سفر کرتے رہتے تھے اور اکثر اوقات ان آبادیوں پہ حملہ آور ہو کے ان کو تاخت و تاراج کر دیا کرتے تھے، اجاڑ دیا کرتے تھے۔ اس وقت تک ویورز یہ بت پرست تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ویورز، یہ پہلی صدی ہجری بمطابق 7ویں صدی عیسوی میں ان میں ایک قبیلہ بہت طاقتور ہوا اور اس کا سردار بومین نامی ایک شخص تھا۔ ویورز، اس نے کچھ قبیلوں پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور اپنی ایک چھوٹی سی سلطنت قائم کر لی۔ 7ویں صدی عیسوی کے بعد ویورز کچھ وقت کے لیے ان پہ خاقان چین نے لشکر کشی کی اور یہ چین کے اطاعت گزار اور باج گزار ہو گئے۔ بعد میں ویورز جب یہ بومین نامی شخص، یہ سردار فوت ہو گیا تو اس کا بھائی اس کی جگہ سردار ہوا، تو اس نے چین سے اپنی سابقہ حیثیت اور خود مختاری واپس حاصل کر لی۔ ویورز، یہ وہ وقت تھا جب اسلامی دنیا میں خلیفۃ المسلمین ولید تھے، ولید بن عبد الملک، اور اس وقت ویورز عراق پہ گورنر تھے حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف ویورز ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت جابر اور تاریخ اسلام کی ایک متنازع شخصیت بھی رہے ہیں، لیکن ویورز اس وقت انہوں نے خلیفہ کی اجازت سے ترکمانستان میں تجارتی قافلے آنا جانا شروع ہو گئے، ترکمانستان کے عرب میں آتے تھے اور عرب کے تجارتی قافلے ترکمانستان اور وسطی ایشیا کی طرف جاتے تھے۔ تو ویورز حجاج بن یوسف نے ایک خط لکھا خلیفہ ولید کو اور اس سے اجازت طلب کی کہ اسے ترکمانستان پہ لشکر کشی کی اجازت دی جائے تاکہ ترکمانستان پہ اسلامی حکومت قائم ہو سکے اور وہاں کی عوام کو ظلم اور بربریت سے نجات دلا کے ایک انصاف اور مساوات کی حکومت وہاں پہ قائم کی جائے۔ ویورز، خلیفہ اس وقت یہ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ وہ وقت بھی تھا جب حجاج بن یوسف نے ہندوستان پہ لشکر کشی کے لیے محمد بن قاسم کو روانہ کر دیا ہوا تھا،
اور دوسری طرف افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے، کہیں موسیٰ بن نصیر کا لفظ بھی آیا ہے لیکن یہ موسیٰ بن نصیر ہے، اس نے طارق بن زیاد کو ایک بحری بیڑا دے کے اس وقت کے اندلس یعنی آج کے اسپین پہ حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا تھا، اور طارق بن زیاد نے بڑی کمال بہادری سے اندلس تقریباً فتح کر چکا تھا، اندلس اس وقت بھی، اور یعنی یہ دو بڑے محاذ اس وقت عالمی دنیا میں اسلامی افواج یہ لڑ رہی تھیں، تو ترکمانستان کے لیے ویورز خلیفہ اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن خلیفہ ولید کی حجاج بن یوسف سے انسیت کی وجہ سے اس نے حجاج کو یہ اجازت دے دی۔ ویورز حجاج بن یوسف نے قتیبہ بن مسلم کی سربراہی میں قتیبہ بن مسلم کو کمانڈر بنا کے ایک فوج دی تاکہ وہ ترکمانستان پہ لشکر کشی کر سکے اور اسلامی حکومت قائم کر سکے۔ ویورز قتیبہ بن مسلم ایک کمال کے جنرل اور بڑے بہادر کمانڈر بھی تھے، انہوں نے ترکمانستان کے بہت سے شہروں اور قلعوں پہ قبضہ بھی کر لیا تھا۔ ویورز یہ وہ وقت تھا کہ حجاج بن یوسف کا منصوبہ تھا کہ پوری دنیا پہ اسلامی حکومت قائم کر لی جائے تاکہ پوری دنیا کی انسانیت کو ظلم اور بربریت سے نجات دلا کے پوری دنیا کو اسلامی پرچم تلے لایا جائے اور انصاف اور مساوات کی حکومت قائم کر سکیں، اور ایک پورے دنیا کو ایک مرکز میں دے دیا جائے، مرکز اسلامیہ کے تحت۔ ویورز اس کے بعد یہ کہ قتیبہ بن مسلم نے بلخ، بخارا، سمرقند، شاشقند کے بہت سے اس کے علاوہ شہر فتح کر لیے، اور خاقان چین کو بھی ایک جنگ میں شکست دی، اس کا منصوبہ آگے چین کی طرف جانے کا بھی تھا۔ لیکن ویورز اس وقت یہ ہوا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک وفات پا گئے، اور اس کی جگہ اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ ہوا، اس وقت خلیفۃ المسلمین۔ ویورز سلیمان بن عبد الملک کی ذاتی حسد یا عناد تھی حجاج بن یوسف سے، لیکن وہ حجاج بن یوسف کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اس کو برطرف نہیں کر سکتا تھا، وہ ڈرتا تھا، دبکتا تھا حجاج کی شخصیت اور اس کی جابر ہونے کی وجہ سے۔ تو ویورز یہ کہ حجاج بن یوسف چند سال بعد وفات پا گیا، اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کو یہ موقع ملا کہ اس نے حجاج کا بدلہ ان تاریخ اسلام کے نامور جرنیلوں سے لیا، اور ان سب کو بلا کے ایک تو یہ اسلامی دنیا کے سارے محاذ بھی بند کر دیے، اور پھر یہ کہ ان میں سے ہمارے 2 اسلامی واریئرز اور ہیرو کو قتل کروا دیا، جن میں بر صغیر سے ہندوستان سے اس نے محمد بن قاسم کو شہید کروا دیا سلیمان بن عبد الملک نے، اور ترکمانستان سے قتیبہ بن مسلم کو اس نے وہیں پہ قتل کروا دیا۔ دوسرا اس نے ویورز اندلس سے، اسپین سے طارق بن زیاد کو بھی واپس بلا لیا اور یہ محاذ بھی بند کر دیا، اور طارق بن زیاد کو قتل تو نہیں کرایا لیکن اس کو فوج سے علیحدہ کر کے افریقہ میں گمنامی کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور کر دیا۔ ویورز آج کے لیے اتنا ہی، وقت کافی ہو چکا ہے، تو آپ پہ مزید اس پہ ہم بات کریں گے آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں کہ ترکمانستان میں، ترکی میں کیسے یہ اتنی بڑی سلطنت قائم ہوئی، اس پہ مزید ہم کنٹینیو کریں گے اپنے اس ولاگ کو۔ ویورز آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو سنیں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ معلومات کا سلسلہ آپ تک پہنچے۔ ویورز ہمیں اجازت، آخر میں اللہ حافظ، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔